بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی گفتگو کا موضوع ہے فلسطین۔ آپ کے علم میں ہے 7 اکتوبر سے دوبارہ سے اسرائیل فلسطین کے اندر کشیدگی انتہائی عروج پر ہے۔ اور اسرائیل کی تاریخ میں یعنی یہ جو موجودہ نقشہ ہے اس تاریخ میں مبصرین کہتے ہیں یہ پہلا اتنا بڑا ان پر اٹیک تھا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تقریباً 1000 سے اوپر ان کے ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ فلسطین کی طرف سے یہ جو حملہ ہے یہ جنگی اصولوں کے عین مطابق ہوا ہے۔ جو جنگی اصول ہوتے ہیں کہ کس جگہ حملہ ہونا چاہیے، کون سے جگہوں پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، حتی الامکان اس پر عمل کیا گیا، جبکہ جو جوابی کارروائی ہے وہ جس طرح کے کفار کی تاریخ ہے اس میں وہی درندگی اور وہی امتیاز کے بغیر آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں لاکھوں لوگ بے گھر بھی ہیں، ہزاروں زخمی ہیں، سینکڑوں ہلاک بھی شہید بھی ہو چکے ہیں۔ اصل میں بات کرنے سے پہلے ہم جس جگہ موجود ہیں یہاں یہی بات ذہن میں آتی کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم مجبور ہیں کہ اتنی دور نہ وہاں جا کے لڑ سکتے ہیں، نہ وہاں کوئی حکومتی سطح پہ کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ معلومات بھی ہونی چاہیے اور اظہار ہمدردی بھی ہونا چاہیے۔ وہ ہمدردی بعض دفعہ ایمان کا حصہ بھی ہو جاتی ہے۔ وہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو جس پلیٹ فارم سے ممکن ہو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اس وقت بہت سارے پلیٹ فارم ممکن ہے جہاں سے ان کی مدد ہو سکتی ہے، اور سب سے پہلی جو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ ہے اظہار ہمدردی۔ اس کے بعد دعاؤں کا، ہمدردی ہوگی تو آپ کے دل سے دعائیں بھی نکلیں گی، اور اس کے بعد ان کے لیے آواز اٹھانا، دنیا کے سامنے
ان کے حق میں آواز بلند کرنا. بہرحال اس طرح کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہودیوں کی اگر بہت پیچھے سے تاریخ دیکھیں، اگر انبیاء کے ساتھ ان کا رویہ دیکھیں، تو قرآن مجید کے اندر بڑا واضح بتا دیا گیا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ بعض جگہوں پہ یہ پڑھا ہے ایک دن میں 70 انبیاء کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے. تو انہوں نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا. اور مدینہ کے اندر بھی، یعنی یہاں بھی یہ ان کا علاقہ نہیں جہاں پہ آ کر آباد ہوئے ہیں، اور مدینہ کے اندر بھی آباد تھی، یہ بھی ان کا علاقہ نہیں تھا. وہاں بھی یہ خیبر سے اٹھ کر آئے تھے اور وہاں پہ آ کر آباد ہوئے تھے. لیکن آتے ہی انہوں نے، اور وہاں پر بھی مدینہ میں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے معیشت پہ کنٹرول کیا. تو تھوڑی سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جال کیسے لگاتے ہیں. معیشت پہ کنٹرول کیا. غلہ ہے، کھجوریں ہیں، کپڑا ہے، اسی طرح شراب کی اس وقت تھا. یہ ساری جو تجارت تھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لی. مالدار تھے اور پھر یہ تجارت خود کرتے تھے. اور جو رؤساء ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، وہ عرب کے جتنے بھی سردار ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط تھے. اور شروع سے یہ سودی کاروبار کرنے والی یہ قوم ہے. انہوں نے ان کے سرداروں کو قرض دینا شروع کر دیا سود پر. اور سرداری ان کی ایسی تھی کہ وہ ان کے جو شعراء ہوتے تھے سرداروں کی بڑی واہ کرتے تھے، ان کی وہ چاپلوسی کرتے تھے، اور وہ شعراء پہ اپنی دولت لٹاتے تھے، محفلوں پہ لگاتے تھے، اپنی چودر بناتے تھے، اور وہ سود پہ دیے جاتے تھے. ان کو نیچے نہیں آنے دیتے تھے. سود کو جس سود کے ساتھ پیسے لیتے تھے، ان پورے سرداروں کو جکڑ کے رکھ دیا انہوں نے. اور وہ اس لیے کہ ان کے مقروض تھے، ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. اور یہی وہ کرتے رہے مدینہ کے اندر. بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہم عربوں سے جو کھاتے ہیں، عربوں کا جو مال حرم کرتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، یہ جائز ہے. اس لیے وہ کہتے تھے ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں. قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ ان امیوں کی چیزوں کی ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم ان کا کھا سکتے ہیں. لہذا اس وقت انہوں نے کنٹرول حاصل کیا، ان کی معیشت اپنے ہاتھ میں کی، ان سب کو مقروض کر دیا. اور اس وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حکمت عملی جو اپنائی ہے اس کی طرف میں لے کر آنا چاہتا ہوں، وہ بعد میں ذکر کروں. یعنی اس وقت یہ IMF بن گیا تھا. اور پھر ان کی سازش ہمیشہ سے رہی ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا. یہودیوں نے قرآن مجید کے اندر وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے. اور انہوں نے کہا تھا قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. کہا اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم تو غنی ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، آیات کے قرض دو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ اللہ فقیر ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو انہوں نے غلط رنگ دیا. اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ کی ذات کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے اور یہ سازشیں کرتے رہے. اور اسی طریقے سے یہ سازش آج تک ان کی چلتی ہے. اور اس امت سے اس کی ابتدا جو سب سے بڑی تھی عبداللہ بن سبا سے ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ساری جتنی بھی یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. بات دوسری طرف نہ نکل جائے. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت. یہ ان کی صفت ہے. یہ ان کی صفت نہیں کہنا چاہیے، یہ ان کی ایک فطرت ہے اور بری فطرت ہے. سماعون للکذب، جھوٹ سننا ان کی عادت ہے. اکالون، بہت زیادہ یہ کھانے والے ہیں، سود ہڑپ کرنے والے ہیں.
یہ اللہ نے ان کی فطرت بتائی ہے۔ اور وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَتْلُهُ وَأَكْلِهِمُ النَّاسِ، یہ لوگوں سے سود لینے والی قوم ہے، اللہ نے ان کو روکا بھی ہے، یہ باز آنے والی قوم نہیں تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح کر دیا گیا جس طرح کہ یہ اس کے نیچے آ جائیں گے، پھر ان سے وعدہ لیا گیا سیدھے ہونا کہ نہیں ہونا، انہوں نے کہا جو ہو گئے ہیں، وہ ویسے پیچھے ہوئے پھر مکر گئے۔ یعنی یہ اس وقت انہوں نے وعدہ کر لیا جب ان کو محسوس ہوا کہ طور پہاڑ ہمارے اوپر گرنے والا ہے، اللہ نے کہا بتاؤ وعدہ دیتے ہو کہ نہیں؟ دے دیا، لیکن بعد میں پھر مکر گئے۔ یعنی یہ وہ قوم ہے کہ جو ہمیشہ سے سازشی رہی ہے۔ اب اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ یعنی دور وہ ہے جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، یعنی کائنات کا سب سے سنہری دور ہے۔ ان میں مدینہ کے اندر ایک بزرگ یہودی تھا، اس کا نام تھا شاش بن قیس۔ ابن اسحاق کا رحیق المختوم کے اندر ابن اسحاق سے یہ مروی ہے، یعنی اس کے سب سے پہلے سیرت کی جو کتاب ابن اسحاق اس کے اندر یہ موجود ہے اور رحیق المختوم کے اندر بھی موجود ہے۔ شاش بن قیس یہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہے اور صحابہ آپس میں اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ خوش و خرم ہیں، اور ان میں اوس اور خزرج یہ دو قبیلے آپ کو پتہ ہے بڑے معروف تھے لڑائیوں میں، مدینہ کے اندر ان کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ ان کے اندر انصاری صحابہ وہ بھی تھے جو ان دونوں قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بزرگ یہودی تھا، تجربہ کار تھا، ان کو آپس میں اس طرح کھلکھلاتے ہوئے، ہنستے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے آپس میں گفتگو کرتے دیکھا تو حسرت سے مر گیا، اس کا اندر جل گیا، جیلسی کی انتہا۔ اس نے فوراً کہا یہ تو ہمارے لیے انتہائی خوفناک خبر ہے، یہ تو ہمارے لیے ہمیں تو لے دے گئی، یہ تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا کہ یہ اگر آپس میں خوش رہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ ایک نوجوان کو تیار کیا، فوراً نوجوان کو بھیجا، جاؤ وہاں پہ ان کی مجلس میں بیٹھ جاؤ جا کر، اور مجلس میں جا کر گفتگو بلا کیا کر رہی، جاتے ہی باتوں میں لگا کر جنگ بواس کا ذکر کر دے رہا ہے۔ اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا، جنگ بواس وہ تھی جو اوس اور خزرج کے اندر پہلے جاہلیت کے دور کے اندر ہو چکی تھی۔ وہاں جا کر ان کی کہانیاں شروع کر دی، اس طرح میں نے بہادری دکھائی تھی، میں نے اس طرح دکھائی تھی، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ ایسے ہی وہ نوجوان گیا، اس نے ماحول بنایا اور گفتگو شروع کر دی، اور وہ آمنے سامنے آ گئے جو اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، اوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے، وہ نے کہا ہم نے ایسے کیا تھا، خزرج والوں نے کہا ہم نے ایسے کیا تھا۔ وہ آپس میں گفتگو بڑھ گئی، کہا ایسی کی تیسی، فلاں ہے فلاں ہے۔ میں کہا چلے پھر اگر ایسا ہے تو پھر ہم لڑکے دیکھ لیتے ہیں، ہم دوبارہ لڑیں، یہاں تک کہ وہ گفتگو لڑائی تک پہنچ گئی۔ صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، تو تیلی کیسے لگائی اس نے، اور یہ اس نے، اور اسی وقت وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں تک کہ صحابہ اٹھ کے وہ جو تھے آپس میں اسی طریقے سے کہ آجو پھر ہررا میں آجو، ہررا وہ علاقہ ہے جو پہاڑی علاقہ جہاں پہ وہ پہاڑ جلے ہوئے ہیں، اس علاقے کی طرف آجو، ہم لڑائی لڑ لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ٹائم طے ہو گیا اور وہ نکل گیا ہتھیار لے کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، وہ میرے صحابہ اسلام کی دولت کے بعد بھی جہالت والی باتیں کرتے ہو، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ تم وہی باتیں دوبارہ کرو، آپس میں وہی عداوت والی، وہی لڑائیوں والی باتیں کرو، اس لیے تھا۔ تمہارے پاس اتنی بڑی دولت آئی ہے، اس دولت کی وجہ سے تو اس دولت نے تو تمہیں ایک کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گفتگو کی تو وہ احساس ندامت سے سر جھک گئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی، اور وہاں پھر شیر و شکر ہو گئے، آپس میں معاہدہ کیا، آپس میں گلے مل کے رونے لگے کہ ہم کدھر چل پڑے تھے۔
یہ ان کی سازش ہے. اور آج بھی یہ ہوتا ہے, بات کچھ ہو رہی ہو سوشل میڈیا کے اندر, کوئی ایک ایسی تیلی لگاتا ہے, وہ سارے اس طرف چل پڑتے ہیں. یعنی اگر کسی بڑے گروہ کے اندر, میں نے خود دیکھا ہے, مذہبی جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, آپس میں سلو کی کہیں بات آ جائے, کوئی نہ کوئی پیچھے سے اٹھ کر کوئی ایسی پوسٹ لگائے گا پچھلی اٹھا کر, تم اس نے تو ایسا کیا دیا تھا, تم صلح کرنے چلے جاؤ, اس نے تو ایسے کہا تھا, پھر بھی صلح کر رہے. اور یا پھر سوشل میڈیا نہ ہو, ہماری گھریلو زندگی, ہماری خاندانی زندگی, ہماری مجلسی زندگی, جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر بھی صلح کے معاملات چل رہے ہوں, تو کوئی نہ کوئی ایسی بات رک کر دے گا, کوئی اب صلح کرنے چل رہے ہو. یا اگر میاں بیوی کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو صلح کی بات ہو, پہلے کچھ نہ کچھ لوگ دوست یا ان کے رشتہ دار یا ان کے عزیز و اقارب کوشش کرتے ہیں نا کہ صلح ہو جائے آپس میں, طلاق تک معاملہ نہ جائے, طلاق تک بھی چلا گیا ہے تو پھر رجوع ہو جائے, کسی نہ کسی کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اب پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ خود ہی دونوں خاندانوں کو احساس بھی ہو جاتا ہے. شروع میں احساس نہیں ہوتا, غصے میں ہوتے ہیں, نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم نے رجوع نہیں کرنا, صلح نہیں کرنا. لیکن اگر بچے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں, ان کے حالات دیکھتے ہیں, مستقبل دیکھتے ہیں, احساس ہو جاتا, بیدار ہو جاتا ہے, پھر ان کو خود ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہو گیا. اب علماء کے پاس بھاگتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ صلح کرو, پھر وہ خود کہتے ہیں صلح کروا لیں. اب جب صلح ہونے لگتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے, جنہوں نے پہلے کوشش کی تھی کہ بھئی صلح کر لو, تو انہوں کو ان کی بات نہیں مانی تھی, وہ بیچ میں آ جاتے, ہماری مانے نہیں, اب ماننے آ گئے, پھر وہ لڑائی کروا دیتے کہ ہماری کیوں نہیں مانی. بھائی صلح ہو رہی ہے, آپ کی نہیں مانی تو کوئی بات نہیں, آپ اپنی صلاح کی وجہ سے پھر لڑائی نہ ڈلوائیں. اور ایسا اکثر ہوتا ہے, بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے, بات دودھ نہ نکل جائے. یہ ان کی ایک سازش تھی, اور اس طریقے سے چند لمحوں کے اندر پاسا پلٹ کے رکھ دیتے, اور دور کی مستمری ہے. اسی طرح ایک واقعہ اسی حوالے سے, ایک عورت ایک سنار کے پاس گئی مدینہ کے اندر, وہ یہودی تھا, اور اس نے مجبور کیا کہ یہ پردہ ہٹا دے. تو مسلمان خاتون سے اس نے اس بات کو کیسے مان سکتے تھے, لیکن یہودی اس بات کی وجہ سے ضد میں آ گیا, اور وہ کام کرتے کرتے, جس کام کے لیے وہ سنار کے پاس آئی تھی, اس دوران میں اس کی چادر کا ایک پلو پکڑ کر اس نے کسی چیز کے ساتھ پھنسا دیا, باندھ دیا, اور عورت کو پتہ نہیں لگنے دیا. اب وہ عورت کام سے فارغ ہوئی, جو بھی بات کی پوچھنے لگی, اور تیزی سے بندہ اچانک بے دہانی میں اٹھتا ہے, تو وہ چادر اس کے ساتھ رہے گی اور بے پردہ ہو جاتی. اور اس خاتون نے پھر شور ڈالا, مسلمان جو ان کے ساتھی تھے وہ آئے اور لڑائی ہوئی, اور وہ لڑائی ٹھیک ٹھاک پہنچ. پھر یہی موقع تھا کہ بنو قینقاع کا وہ واقعہ جو مشہور ہوا تھا, اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر سائڈ پہ کیا. یعنی یہ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں. یہ دو واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی کہیں آپ کو چیز نظر آتی ہے تو وہ میڈیا ہے, آپ کو پتا ہے کنٹرول کس کا ہے, اس پہ سب کو پتا ہے کہ کنٹرول کس کا ہے, اور اس کو کس طرف لے کر جانا ہے. کوئی آپ پوسٹ لگا لیں, اس وقت تجربہ کرنا ہے کسی نے کہا اس کے حق میں, اور اس کے خلاف لگائیں, اسرائیل کے خلاف میں, آپ کی پوسٹ ڈیلیٹ ہو جائے گی, فوراً ڈیلیٹ ہو جائے گی. اس طرح کی قوتیں موجود ہیں کہ ان کے خلاف آپ پورا نام لکھتے, آپ کی پوسٹ ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو مطلب کیا ہے کہ کنٹرول ہے, یہ میڈیا بھی کنٹرول ہے. اس وجہ سے کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ان کی باتوں کو کس طرح کنٹرول کیا. ایک تو ان کا معیشت پہ کنٹرول تھا, اس طرح کی سازشیں تھیں, اور بول تھا ہر طرف, کچھ آگے سے بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کیونکہ وہ مجبور تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 کام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. سب سے پہلے تو زہد, حلال رزق, قناعت, سادگی کے درس دیا اور اس کی پریکٹس کروائی, تربیت کی. سادگی اپناؤ, زہد اپناؤ. یہ جو دنیا کی اتنی تم تراک ہے, دنیا کا یہ رنگینیاں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی طرف سے توجہ کم کروائی.
سود کے نقصانات ہیں اس کے سے آگاہی دی کہ حلال رزق کیسے کمایا جا سکتا ہے. قد افلح من اسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق، وہ بندہ کامیاب ہے، وہ دنیا کا کامیاب ترین بندہ ہے کہ جو مسلمان ہو گیا اور اس کو اتنا رزق مل گیا کہ جو اس کے لیے کافی ہے، یعنی اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، جتنی ضروریات اس کی پوری ہو رہی اس پہ وہ خوش بھی ہے. بعض بندے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی آمدن بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک بزنس بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مارے گئے لوٹے گئے یہ ضرور چلتا ہے. جن کی وہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں اس پر خوش ہے، وہ دنیا کا کامیاب ترین بندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار میں تربیت کی. دولت کے پیچھے اس طرح نہ بھاگو. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ امیر لوگوں کو پیسے دیے جا رہے تھے اور وہ لڑائی ہوتی تو پھر دیتے تھے کہ تم لڑائی کرو، لڑائی پیسوں کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مخالف ان کی تربیت کی کہ پیسے کی خاطر جو ہے یہ ظاہری جو ہے ٹیپ ٹاپ جو ہے ظاہری طور پہ اپنے آپ کو اونچا دکھانا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی طرف انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی طور پر اپنے سے اوپر کسی کو نہ دیکھو. دنیاوی طور پر دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھو گے اس کے پاس بڑا مکان ہے تو آپ دیکھو گے میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے. اس کے پاس بڑی سواری ہے تو میرے پاس اس سے بڑی ہونی چاہیے. اس کے پاس بزنس بڑا ہے، میرا بزنس اس سے بڑا ہونا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا. اگر دیکھنا ہے تو نیکی کے اعتبار سے دیکھو کہ مجھ سے زیادہ کون ہے. نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. یہ تعلیم دی کہ آپ ان جو ہے مقابلہ بازی سے پیچھے آؤ. جب مقابلہ بازی کم ہوتا ہے سود سے جان چھوٹ جاتی ہے. ان چیزوں کے پیچھے پڑتا نہیں، قرض کے پیچھے پڑتا نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے شادیاں کرتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان میں ناک رکھنی ہے، اب خود اتنا کما نہیں سکتے، خود اتنا وہ بیلنس ہے نہیں، قرض لے کر صرف ناک رکھنے کے لیے اتنا قرض لے لیتے ہیں اور بعد میں وہی ناک ساری زندگی رگڑنا پڑتی ہے. پہلے ناک رکھ لیتے ہیں پھر رگڑنا پڑتی ہے، کبھی کسی کے سامنے کبھی کسی کے سامنے. لہذا پہلے ہی اپنی بساط کے مطابق خرچ کریں، یعنی قناعت، یہی اسی میں خوش ہو جائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اور دوسرا طریقہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متحد کیا سب کو ایک کیا. جس طرح کہ میں نے شاس میں قیس کا واقعہ سنا، لڑائی کے لیے نکل گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا، فرمایا ایک ہو جاؤ. ایک کرنے کے لیے تو میں آیا ہوں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ تفرقہ بازی میں نہ پڑو، ایک ہو جاؤ. اور سب کو اخوت، جو بھائی چارے کا سب سے بڑا درس، بھائی چارے کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ مدینہ کے اندر موجود ہے کہ مہاجرین کا آپس میں انصار کے ساتھ بھائی چارہ کروا دیا اور کس قدر انہوں نے اپنی جائیدادیں بھی آپس میں تقسیم کر لی، ایک دوسرے کو تقسیم دے دی. اس قدر بھائی چارہ دیا. المسلم اخو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اس طرح کی ساری باتیں بتائیں کہ کسی کو دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، ایک ہو جاؤ. اور تمہارا اصل ایک ہی ہے، اصل بنیاد تمہاری ایمان ہے. واعتصموا بحبل اللہ. اس طرف لے کر آئے کہ ایک ہو جاؤ. یہودی کیا کرتے ہیں، تمہیں آپس میں لڑا دیتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، تمہیں نقصان ہو رہا ہے، فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں. تیسری بات، اپنی تہذیب اپناؤ. اپنی تہذیب اپناؤ، کسی کے پیچھے نہ چلو. آپ دیکھیں ہمارے رسم و رواج، ہماری شادی اور غمی، اس میں اصل کیا ہے، دین کے مطابق کیا ہے. اگر آپ قرآن و حدیث لے کر بیٹھ جائیں نا اور اپنے فنکشن دیکھیں اور نوٹ کرنا شروع کر دیں اور اس میں سے ڈھونڈے کہ اس میں قرآن و سنت کے مطابق ہے، آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. چیک کر لیں، حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. ہماری شادی، ہماری غمی، اس میں سنت کے مطابق کیا چیز ہے، کوئی چیز نہیں ملے گی. آپ وہ جو خاص چیزیں ہیں نا جس میں ایجاب و قبول ہے، اس کو بھی کئی رنگ دے دیے گئے، اس کو بھی کئی طرح کا طریقے سے نکاح پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی کئی چیزیں شامل کر دی گئی. لہذا خدا را اس طرف آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی تہذیب اپنائیں، اپنی تہذیب لیں. خالق الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، ہر چیز میں یہودیوں کی مخالفت کرو. یعنی وہ جو کرتے ہیں اس کے مطابق نہیں کرنا. وہ نماز پڑھتے تھے بغیر جوتے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہہ دیا کہ کچی مسجد تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی ہم سارے جوتے پہنے مسجد میں آ جائیں.
اس وقت کے مطابق. اور یہاں بھی ایسی صورتحال ہے تو صاف جوتا ہے تو نماز جوتے سمیت ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جوتا پہن کے نماز پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزہ 10 محرم کا رکھتے ہیں تو ہم 9 کا بھی رکھیں گے. مخالفت کرو. من تشبہ بقوم فہو منہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کی بھی مشابہت اختیار کرے گا انہیں میں سے ہوگا. یہ اصل میں یہودیوں کے لیے کہا گیا تھا خاص طور پر. تنازل یہی تھا. اور پھر غیر شیء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بزرگ ہیں جن کی سفید بال ہو جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو خضاب لگائیں, مہندی لگائیں. یہودی نہیں لگاتے, آپ لگاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو سلام نہیں کرنا. پہلے سلام میں آپ نے پہل نہیں کرنی, وہ کریں آپ کو. یہودی آپ سلام لیتے ہو, جاتے آتے ایک دوسرے سے سلام لیتے ہو اور تم آمین کہتے ہو الظالمین کے بعد آمین کہتے ہو تو یہودی اس سے چڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ کے سلام لینے کی وجہ سے ایک دوسرے کی وجہ سے اور آمین کہنے کی وجہ سے یہودی چڑھتے ہیں. چڑھاؤ ہے, اپنی تہذیب اپناؤ, ان کی مخالفت کرو. یعنی بہت سارا ایک موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو, ان کے مطابقت نہیں کرنی, مخالفت کرو ان کی. اور چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دشمن ہے تمہارے, اس بات کو مان لو یہ دشمن ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ, جو میں نے آیت پڑھی ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور اسی طرح لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ. اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا یہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے, یہ دوست نہیں ہو سکتے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور یہ مختلف مسلم ممالک کو آپس میں جو ہے لڑا کر فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی اب جنگ لگ چکی ہے, پھر بھی کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہ کنفیوز ہیں کہ ساتھ کس کا دیں, وہ کس کا ساتھ دینے کے لیے پریشان, اگر دے رہے ہیں تو ڈرتے ہوئے. یعنی آپس میں اتحاد نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ 4-5 باتیں میں نے وہ ذکر کی ہیں جو ہر بندہ کر سکتا ہے. ہم اپنے طور پہ تو تیاری رکھیں نا ان چیزوں کی, کیونکہ یہ فلسطین, یہ تینوں کہتے ہیں سب سے بڑے جو گروہ ہیں, عیسائی, مسلمان, یہودی, یہ کہتے ہیں کیونکہ سب کا اتفاق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دونوں شہر آباد کیے ہیں. شہر مکہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے آباد ہوا ہے, اور یروشلم جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی وجہ سے آباد ہوا ہے. سارے انبیاء وہاں پہ آئے ہیں. اس لیے یہ تینوں مذہب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اس پہ حق ہے, لیکن جو ہمیں حق شریعت نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ معراج یہاں سے ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کی طرف اگر سفر کر کے جا سکتے ہو, ان 3 مسجدوں میں ایک مسجد یہ بھی ہے, مسجد نبوی ہے, مسجد حرام ہے اور مسجد اقصی ہے, اس کی طرف جا سکتے ہو اور وہاں پہ نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارا قبلہ اول ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. اس لیے حق آخری ہمارا ہے اور ہمارا ہی حق ہے, اور دوسرے سارے جھوٹ ہیں. اس وجہ سے ہمیں فل تیاری رکھنی چاہیے, اور آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے, اظہار ہمدردی کریں اور دل سے ان کے لیے دعا کریں کہ جن کی تصویریں اور مظلوموں کی تصویریں نہیں دیکھی جاتی, کٹے پھٹے بچوں کے سر اور ان کی بچوں کی کیفیت اور ان ماؤں کی کیفیت, ان بہنوں کی کیفیت دیکھی نہیں جاتی, ان بلڈنگوں کی حالت عذاب دیکھی نہیں جاتی, ان کے لیے درد دل سے دعا بھی کریں, اللہ آپ کی مدد فرمائے. اور انشاءاللہ مسلمان ہمیشہ کام ہی رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوں گے. یہ نہیں ہے ضروری کہ ہم بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ نہیں ہو سکتا. جب بالکل حالات آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کچھ ہو نہیں سکتا, تب اللہ کر کے دکھا دیتا ہے. اس لیے اصل بات ہے کہ ہم اسی طریقے سے درد دل سے ان مظلوم بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بچوں کے لیے دعا کریں. واقعی دعا کریں.